السلام علیکم۔ روحانیت کے اسرار اور آگاہی کا سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی 21 نومبر 2025 کو ہونے والی ایک بہت ہی گہری گفتگو کا تجزیہ کریں گے۔ وعلیکم السلام جی، اور یہ گفتگو ایسی ہے کہ اس میں بظاہر الگ الگ نظر آنے والے موضوعات کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ بالکل، تو سننے والوں کو بتا دیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ تصور شیخ کا اصل مطلب کیا ہے، یعنی روحانی فیض ایک انسان سے دوسرے تک منتقل کیسے ہوتا ہے۔ جی، اور اسی کے ساتھ ہم حواس کے بارے میں ایک ایسا نظریہ دیکھیں گے جو شاید ہمارے پچھلے تمام تصورات کو چیلنج کر دے۔ صحیح۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا، یعنی ان کا روشن ہاتھ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی ایک سائنسی اور روحانی تشریح پیش کی ہے جو بہت ہی منفرد ہے۔ اور آخر میں ہم شعور اور ضمیر کے نازک فرق پر بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ہماری خواہشات ہمیں زندگی کے اصل مقصد سے کیسے بھٹکا دیتی ہیں۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب کے پیش کردہ ان خیالات کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ان کے پوشیدہ معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ ٹھیک ہے، تو گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی سوال سے ہوتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا مرشد کی طرز فکر، ان کا ذہن، ان کی صلاحیتیں شاگرد میں منتقل ہوتی ہیں یا شاگرد کو انہیں خود اپنانا پڑتا ہے؟ مطلب یہ منتقلی ہے یا ذاتی کوشش؟ جی، اور یہ روحانی دنیا کا ایک بہت پرانا اور اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب بہت خوبصورتی سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک ساتھ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، مرشد تو فیض منتقل کرتا ہی ہے، وہ ایک چشمے کی طرح ہے، لیکن شاگرد میں اس فیض کو قبول کرنے کی طلب اور تڑپ کا ہونا بھی لازمی ہے۔ انہوں نے ایک بہت سادہ مثال دی کہ ایک ماں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، لیکن اگر بچے کو بھوکی نہ ہو، اگر وہ منہ ہی پھیر لے تو وہ دودھ اس کے اندر کیسے جائے گا؟ واہ، یعنی فیض کا چشمہ تو بہہ رہا ہے لیکن پیاسے کو خود اس چشمے تک آنا ہے اور جھک کر پانی پینا ہے۔ یہ صرف منتقل ہونے کا یک طرفہ عمل نہیں ہے۔ بالکل، یہ اپنانے کا دو طرفہ رشتہ ہے، اور یہیں سے اسی طلب اور شوق کی بات سے ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بہت بڑے اور سچ کہوں تو ایک دماغ کو چکرا دینے والے تصور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور وہ ہے 11,000 حواس کا تصور۔ جب میں نے یہ پہلی بار سنا تو میں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ 11,000؟ ہم تو ہمیشہ سے 5 حواس کے بارے میں سنتے آئے ہیں، دیکھنا، سننا، سونگنا۔ جی، اور یہ اس گفتگو کا شاید سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کی صفات پر قائم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی صفات تو لامحدود ہیں، لیکن انسانی عقل نے اپنے فکری سفر میں اب تک تقریباً 11,000 صفات کا احاطہ کیا ہے، یا یوں کہیں کہ انہیں نام دیے ہیں۔ اچھا، لیکن ان صفات کا ہمارے حواس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی صفات اتنے حواس؟ جی، ڈاکٹر صاحب کا نقطہ یہی ہے۔ ان کے مطابق ہر صفت کو محسوس کرنے کے لیے، اس کا ادراک کرنے کے لیے ایک الگ حس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی زبان میں جتنے بھی صفاتی الفاظ ہیں، یعنی ایڈجیکٹیوز، خوبصورت، عقل مند، بالکل، ذہین، بہادر، رحم دل، یہ سب کیا ہیں؟ یہ صفات ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کے مطابق ہر صفت کو پہچاننے کے لیے آپ کے اندر ایک مخصوص حس موجود ہے۔ تو گویا اگر آپ کسی زبان کی لغت میں موجود تمام صفاتی الفاظ گن لیں تو وہ تقریباً 11,000 ہی بنیں گے۔ یہ تو چیزوں کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماں کی محبت کو محسوس کرنا ایک الگ حس ہے اور کسی کی ذہانت کو پرکھنا ایک بالکل دوسری حس ہے۔ ہم تو اسے عام طور پر جذبات یا سمجھ بوجھ کہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ جذبات اور سمجھ بوجھ انہی ہزاروں حواس کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ 5 حواس کیا ہیں جن کا ہم ذکر سنتے آئے ہیں؟ جی، میرا اگلا سوال یہی تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ 5 حواس نہیں بلکہ حواس کے درجات یا گیئر ہیں، جیسے گاڑی میں رفتار بدلنے کے لیے گیئر ہوتے ہیں۔ اچھا، دلچسپ۔ پہلا درجہ ہے بیداری کے حواس کا، جو ہم اور آپ اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے خواب کے حواس، جن کی فریکوینسی یا رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ تبھی خواب میں وقت اور جگہ کا تصور بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ تیسرا درجہ موت کے حواس کا ہے، جہاں رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جسم پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور پھر چوتھا قیامت کے، اور پانچواں حشر نشر کے حواس۔ اور وہ جو 11,000 حواس ہیں وہ ان 5 درجات پر کام کرتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر زندگی صرف پہلے گیئر میں ہی گزار دیتے ہیں اور ہمیں باقی 4 گیئرز اور ان پر چلنے والے ہزاروں حواس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اب اگر ہم اس سارے نظریے کو واپس تصور شیخ سے جوڑے تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس تسلسل کو واضح کریں۔ دیکھیں، جب شاگرد سچی طلب کے ساتھ مرشد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مرشد کی طرز فکر منتقل ہوتی ہے، یعنی چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کا انداز۔ یعنی پہلے ایک طرح سے زمین تیار کی جاتی ہے بیج بونے کے لیے، شاگرد کا مائنڈ سیٹ بدلا جاتا ہے۔ بالکل، جب مائنڈ سیٹ تیار ہو جاتا ہے تو پھر مرشد کا ذہن یعنی ان کا پورا مینٹل فریم ورک منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں مرشد کی صلاحیتیں منتقل ہوتی ہیں۔ اور یہ صلاحیتیں کیا ہیں؟ یہ دراصل اللہ کی انہی 11,000 صفات کا عکس ہیں جو مرشد کے اندر بیدار ہو چکی ہیں۔ وہ بیداری پھر شاگرد میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک مکمل روحانی ارتقاء کا راستہ لگتا ہے، لیکن کیا یہ سب خود بخود ہوتا ہے یا شاگرد کو ہر مرحلے پر کوئی خاص محنت بھی کرنی پڑتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ طرز فکر اپنانا ایک شعوری کوشش ہے، لیکن جب یہ کوشش پختہ ہو جاتی ہے اور طلب سچی ہوتی ہے تو صلاحیتوں کی بیداری ایک لاشعوری، ایک خودکار عمل بن جاتی ہے۔ اور اس کا آخری اور سب سے اہم مرحلہ ہے حقیقی علم، یعنی علم حضوری کی منتقلی۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ براہ راست حقیقت کے مشاہدے سے ملتا ہے۔ حواس کو کنٹرول کرنے اور بیدار کرنے کا یہ نظریہ تو واقعی ذہن کو ہلا دیتا ہے، اور شاید یہی نظریہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے دوسرے نقطے کو سمجھنے میں مدد دے گا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے متعلق ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ید بیضا یعنی روشن ہاتھ کی کیا وضاحت کی؟ انہوں نے اسے سائنس سے جوڑا ہے نا؟ جی، انہوں نے فلورسنٹ ٹیوب لائٹ کی ایک بہت ہی دلچسپ مثال دی۔ اب دیکھیں، ایک ٹیوب لائٹ کیا کرتی ہے؟ وہ بجلی لیتی ہے اور اسے روشنی میں بدل دیتی ہے۔ بالکل، وہ بجلی جو ایک غیر مرئی توانائی یا کرنٹ ہے، اسے جذب کر کے ایک نظر آنے والی روشنی میں بدل دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ید بیضا کے معجزے کے پیچھے بھی کچھ ایسی ہی منطق کام کر رہی تھی۔ وہ کس طرح؟ کیا انسانی جسم میں بھی ایسا کوئی نظام موجود ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق جی ہاں، انسانی جسم میں بھی توانائی کی لہریں یا کرنٹ دوڑ رہے ہیں، اور یہ کرنٹ ہماری ہڈیوں کے ساتھ ساتھ ایک لوپ کی شکل میں سفر کرتے ہیں۔ ہڈیوں کے ساتھ؟ یہ تو ایک بہت ہی منفرد خیال ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر کندھے سے کوہنی تک کی ہڈی کے ساتھ ایک لوپ، پھر کوہنی سے کلائی تک دوسرا لوپ، یہ توانائی کے سرکٹس ہیں، اور ان کے مطابق بغل یعنی آرم پٹ ایک بہت اہم مقام ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جسم کے 3 بڑے کرنٹ لوپس آ کر ملتے ہیں، ایک بازو کا لوپ، دوسرا پسلیوں کا، اور تیسرا گردن اور کندھے کا۔ یہ ایک طرح کا انرجی جنکشن باکس ہے۔ اچھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چھوٹے سرکٹ کو ایک بڑے پاور سٹیشن سے جوڑ دیا؟ بالکل یہی بات ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں اور ہتھیلی میں چھوٹے چھوٹے کئی انرجی لوپس ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ اس بڑے جنکشن پر رکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے ان چھوٹے لوپس کو اس بڑے جنکشن سے چارج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت اور علم عطا کیا تھا کہ وہ اس جذب کی ہوئی غیر مرئی توانائی کو ایک ظاہری روشنی کی شکل میں ظاہر کر سکیں۔ یہ وضاحت تو سائنس اور روحانیت کا ایک حسین امتزاج ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ کوئی میکینیکل عمل نہیں تھا کہ کوئی بھی بٹن دبائے اور روشنی جل جائے۔ جی، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ اصل میں علم نبوت اور حواس پر کنٹرول کا کمال تھا۔ یہ سب لاشعوری سطح پر ہو رہا تھا۔ نبی اپنے حواس پر، اپنی توانائیوں پر اس قدر کنٹرول رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے جسم میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے حواس کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ بالکل، وہ لوگوں کو وہ چیز دکھا سکتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ اسی کی ایک اور مثال انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دی۔ وہ صحابی والا واقعہ؟ جی، وہ صحابی والا واقعہ۔ انہیں رات کے اندھیرے میں گھر جانا تھا۔ حضور نے انہیں اپنا عصا یعنی لاٹھی عطا فرمائی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ صحابی وہ عصا لے کر نکلے تو انہیں راستہ بالکل روشن نظر آ رہا تھا۔ تو کیا وہ لاٹھی روشن ہو گئی تھی؟ ڈاکٹر صاحب اس کی گہری تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں،
عصا خود روشن نہیں ہوا تھا، بلکہ اس عصا میں موجود حضور کی روحانی توانائی اور تصرف نے اس صحابی کی بصارت کو، ان کی دیکھنے کی حس کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ سارا کھیل حواس کے کنٹرول کا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی معجزہ صرف ایک خارجی واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دیکھنے والوں کے داخلی حواس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، تو وہاں بھی یہی علم نبوت کام کر رہا تھا، جبکہ جادوگروں کی رسیاں صرف نظر کا دھوکہ تھیں۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے اس طرف بھی اشارہ کیا۔ جادوگروں نے بھی اپنی مشق سے اپنے حواس پر اتنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا کہ وہ لوگوں کو رسیاں صاف بنا کر دکھا سکتے تھے، لیکن وہ استدراجی علوم تھے۔ استدراجی علوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ علم جو مشق سے تو حاصل ہوتا ہے اور بظاہر کرشماتی لگتا ہے، لیکن وہ انسان کو خدا سے قریب کرنے کے بجائے نفس میں مبتلا کر کے دور لے جاتا ہے۔ جب علم نبوت سامنے آیا تو اس نے نہ صرف لوگوں کو حقیقی اژدہا دکھایا، بلکہ ان کے حواس پر ایسا غلبہ پایا کہ وہ جادوگروں کے بنائے ہوئے طلسم کو نگل گیا۔ تو معجزات کا تعلق بھی باطنی حواس اور توانائی پر کنٹرول سے ہے۔ یہ کنٹرول تو نبیوں کی سطح پر ہے، لیکن عام انسان کی سطح پر کیا کوئی ایسا اندرونی نظام ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کا راستہ دکھاتا ہو؟ یہ سوال ہمیں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، ضمیر اور شعور کے فرق کی طرف۔ ہاں، سوال یہ تھا کہ ضمیر کسی غلط کام پر مزاحمت کیوں کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس سوال کی بنیاد کو ہی درست کر دیا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تاثر غلط ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت ضمیر نہیں کرتا، بلکہ ہمارا شعور، ہماری کانشسنس کرتی ہے۔ ضمیر تو اللہ کی آواز ہے، ایک اندرونی رہنمائی ہے جو کسی بھی کام کے نتیجے سے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیتی ہے۔ یعنی ایک وارننگ سسٹم کی طرح۔ بالکل، ایک اندرونی وارننگ سسٹم۔ ہمارا شعور، ہماری خواہشات اور ہمارا نفس اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ اچھا، تو ضمیر کی آواز پر عمل کرنا دراصل اپنے اعمال کے ممکنہ نتائج پر نظر رکھنا ہے۔ یہ تو ایک طرح کی پیش بینی ہوئی۔ جی، ڈاکٹر صاحب اسے اللہ کا بخشا ہوا نتیجہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اس نتیجے پر نظر رکھنا ہی ہدایت ہے، اور پھر وہ اس بات کو زندگی کے ایک بہت بڑے مقصد سے جوڑتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہیں تقاضے، یعنی بنیادی ضروریات، جیسے بھوک، پیاس، نیند۔ جی، اور دوسری ہے خواہشات۔ جب انسان اپنے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس سے تسکین، یعنی اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اس تسکین کے لمحے میں اسے چاہیے کہ وہ زندگی کے اصل مقصد، یعنی مقصد حیات کی طرف متوجہ ہو اور اس رب کا شکر ادا کرے جس نے یہ وسائل فراہم کیے۔ لیکن ہم عموماً ایسا کرتے نہیں ہیں۔ ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو ہم دوسری کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا ہے۔ ہم ایک تقاضا پورا ہونے کے بعد مزید خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو بھی تقاضا یعنی ضرورت بنا لیتے ہیں۔ یہ لامتنائی دوڑ ہمیں مقصد حیات سے غافل کر دیتی ہیں۔ اور مقصد حیات ہے اس رب کو پہچاننا جو یہ سب وسائل فراہم کر رہا ہے۔ بالکل، تو پھر وہ جو تسکین کا لمحہ ہے، وہ جو سکون کی کیفیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کی ضرورت پوری ہو اور آپ سکون میں آئیں تو اس کیفیت میں آپ کے اندر جو ایک نئی جان پڑتی ہے، توانائی کی جو ایک لہر محسوس ہوتی ہے، وہی دراصل جنت کی کیفیت ہے۔ جنت کی کیفیت؟ جی، انہوں نے جنت کے لفظ کو جان سے جوڑا ہے۔ جنت کوئی مقام ہی نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، جان پڑنے کا عمل ہے۔ جب ہم شکر گزاری اور مقصد حیات کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے مزید خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم اس جنتی کیفیت کو کھو دیتے ہیں۔ یہ تو زندگی گزارنے کا پورا فارمولا ہے۔ تقاضے پورے کرو، تسکین پاؤ، شکر ادا کرو، اور اس شکر کے ذریعے اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ خواہشات کو تقاضے مت بناؤ۔ بہت ہی سادہ اور گہری بات ہے۔ جی، اور یہ ضمیر کی آواز سننے سے ہی ممکن ہے جو ہمیں ہر قدم پر نتائج سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے روحانی فیض کی منتقلی سے بات شروع کی، پھر حواس کی ایک بالکل نئی حقیقت کو سمجھا، معجزات کی سائنسی اور روحانی توجیہ پر غور کیا، اور آخر میں ضمیر کی آواز اور زندگی کے مقصد کو سمجھا۔ ان تمام باتوں میں جو ایک مشترک نقطہ نظر آتا ہے وہ آگاہی اور ادراک کی مختلف سطحیں ہیں۔
چاہے وہ مرشد کی حکمت حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر طلب پیدا کرنا ہو، یا اپنے حواس کو کنٹرول کر کے کائنات کی گہری حقیقتوں کو سمجھنا ہو، یا پھر اپنے ضمیر کی آواز سن کر اعمال کے نتائج سے باخبر رہنا ہو۔ ڈاکٹر صاحب ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ہماری 5 ظاہری حصوں کی پہنچ سے بہت آگے ہے۔ جس میں ہڈیوں کے ساتھ ساتھ توانائی کے غیر مرئی لہریں سفر کرتی ہیں۔ اگر ہمارا طبی وجود ایسے غیر مرئی اور پیچیدہ نظاموں پر چل رہا ہے تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اور کتنے جذباتی، ذہنی یا روحانی غیر مرئی نظام ہوں گے جن سے ہم مکمل طور پر بے خبر ہیں، لیکن وہ اس وقت بھی ہماری پوری زندگی کی تشکیل کر رہے ہیں۔ بہت گہرا سوال ہے، اور شاید اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہی روحانی سفر کا مقصد ہے۔ آپ کا اور تمام سننے والوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ جی، اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو ضرور بھیجیں، خاص طور پر انہیں جو روحانیت اور سلسلہ عظیمیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کا فارورڈ کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک خود پہنچائے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اور لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اب سب کے لیے بہت دعا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔